بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ادرنا کی ٹھنڈی راتیں تھیں اور 21 سالہ سلطان کی آنکھوں میں سلگتا ہوا ایک خواب، وہ خواب جو اسے بستر کی نرمی سے دور نقشوں کی دنیا میں لے جاتا تھا۔ پہلی قسط میں آپ نے دیکھا کہ سلطان نے رومیلی حصار بنا کر قسطنطنیہ کی شہرک پر ہاتھ رکھ دیا تھا، لیکن اب وقت تھا اس دیوار کو چیلنج کرنے کا جسے دنیا ناقابل تسخیر کہتی تھی۔ تاریخ گواہ ہے کہ اپریل 1453 کا آغاز اس عظیم مارکے کا دیباچہ تھا جس نے دنیا کا جغرافیہ بدل کر رکھ دیا۔ سلطان نے اپنی دور اندیشی سے کام لیتے ہوئے دنیا کے بہترین انجینئرز کو اکٹھا کیا۔ انہی میں ایک نام اربان کا تھا۔ وہ ہنگری کا ایک ایسا ماہر تھا جو بارود کی زبان سمجھتا تھا۔ سلطان نے اس سے پوچھا، اربان، کیا تم ایسی توپ بنا سکتے ہو جو قسطنطنیہ کی ان دیواروں کو مٹی کا ڈھیر بنا دے جنہیں زمانے کی کوئی گردش نہ ہلا سکی؟ اربان نے حیرت سے سلطان کو دیکھا اور جواب دیا، سلطان، میں ایسی توپ تو بنا دوں گا مگر اس کے گولے کی گونج پورے یورپ کو لرزا دے گی۔ تیری دعا سے قضا تو بدل نہیں سکتی مگر ہے اس سے یہ ممکن کہ تو بدل جائے۔ جنوری 1453 میں ادرنا کی بھٹیوں میں پگھلا ہوا تانبا اور لوہا ایک ایسی بلا کی شکل اختیار کر گیا جسے شاہی توپ یا بیسلکا کہا گیا۔ یہ توپ 27 فٹ لمبی تھی اور اس کا وزنی گولا 600 کلوگرام سے بھی زیادہ تھا۔ اسے ادرنا سے قسطنطنیہ لانے کے لیے 60 بیڑوں اور 200 آدمیوں کی ضرورت پڑی۔ یہ محض ایک ہتھیار نہیں تھا، یہ انسانی تاریخ کی پہلی عظیم سپر گن تھی۔ ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہے، ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہے۔ 6 اپریل 1453 یہ وہ تاریخی دن تھا جب سلطان محمد فاتح اپنے 80,000 کے عظیم لشکر کے ساتھ قسطنطنیہ کی فصیل کے سامنے پہنچا۔ شہر کی 1100 سال پرانی دیواریں جنہیں تھیوڈوسین والز کہا جاتا تھا، سلطان کے سامنے غرور سے کھڑی تھیں۔ سلطان نے اپنا سفید گھوڑا آگے بڑھایا اور اسلامی روایت کے مطابق بازنطینی شہنشاہ قسطنطین 11 کو پیغام بھیجا، شہر کو امن سے حوالے کر دو ورنہ تلوار فیصلہ کرے گی۔ شہنشاہ کا جواب انکار میں تھا کیونکہ اسے یقین تھا کہ گولڈن ہارن یعنی شاخ زرین کے دہانے پر لگی وہ عظیم لوہے کی زنجیر مسلمانوں کا راستہ روک لے گی۔ یہ زنجیر اتنی وزنی تھی کہ کوئی بحری جہاز اسے توڑ کر بندرگاہ میں داخل نہیں ہو سکتا تھا۔ محاصرے کے ابتدائی دن بہت کٹھن تھے۔ 12 اپریل 1453 کو پہلی بار عثمانی توپوں نے آگ اگلنا شروع کی۔ دیواروں میں دراڑیں تو پڑتیں مگر رومی راتوں رات انہیں دوبارہ مرمت کر لیتے۔ 20 اپریل 1453 کو عثمانی بحریہ کو ایک بڑی ناکامی کا سامنا کرنا پڑا جب 4 عیسائی بحری جہاز زنجیر توڑ کر شہر میں داخل ہونے میں کامیاب ہو گئے۔ عثمانی لشکر میں مایوسی پھیلنے لگی۔ خلیل پاشا نے پھر کہنا شروع کیا کہ سلطان، یہ محاصرہ ختم کر دو۔ ایسے میں سلطان محمد اپنے روحانی استاد شیخ آق شمس الدین کے پاس پہنچے جن کے جذباتی اور ولولہ انگیز کلمات نے سلطان کے عزم کو فولاد بنا دیا۔ پھر 21 اور 22 اپریل کی درمیانی رات وہ تاریخی معجزہ ہوا جس نے جنگی حکمت عملی کی کتابیں بدل دیں۔ سلطان نے حکم دیا کہ جہازوں کو سمندر کے بجائے خشکی پر چلایا جائے۔ 70 سے زائد بحری جہازوں کو لکڑی کے تختوں پر چربی مل کر انسانوں اور جانوروں کی مدد سے پہاڑیوں کے اوپر سے گھسیٹ کر شاخ زرین کے پانیوں میں اتار دیا گیا۔ جب 22 اپریل کی صبح رومیوں نے عثمانی بیڑے کو اپنی بندرگاہ کے اندر دیکھا تو پورے شہر میں کہرام مچ گیا۔ شہنشاہ قسطنطین کو سمجھ آ گیا کہ اس کا مقابلہ کسی عام انسان سے نہیں بلکہ اس نوجوان سے ہے جو ناممکن کو ممکن بنانا جانتا ہے۔ دیواریں ٹوٹ رہی تھیں، حوصلے لرز رہے تھے اور 29 مئی کی وہ صبح قریب آ رہی تھی جس کا وعدہ صدیوں پہلے مدینہ کی گلیوں میں کیا گیا تھا۔ لیکن کیا آخری حملہ کامیاب ہوگا؟ کیا رومیوں کی یونانی آگ عثمانیوں کا راستہ روک پائے گی؟ اور وہ کون سا گمنام سپاہی ہوگا جو سب سے پہلے دیوار پر قدم رکھے گا؟ یہ سب جاننے کے لیے دیکھیے اگلی قسط، وہ آخری حملہ اور آیا صوفیہ کی آذان۔ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے، بتا تیری رضا کیا ہے۔